نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دیوانے دیوانے با الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا نبي الله. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ و عز و جلالہ کی حمد و ثنا ستائش و تعریف. نبی مکرم تاجدار عالم و علم امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی سبحان نذرانہ عقیدت کے طور پہ درود و سلام آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ کرام پر درود و سلام کے بعد اللہ جل شانہ و عز و جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر اس ناچیز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو اور مجھے حق کو سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستان معظم، میری یہاں پہ تقریباً پہلی حاضری ہے اور میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ میں وقت کے غوث و کتب اولیاء کے شہنشاہ حضرت قبلہ سید باغ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پہ حاضر ہوں. آپ کے دربار اعلیٰ کی متصل مسجد میں اور پھر صدارت بھی آپ کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ سید علی احمد صاحب دامت برکاتہ اللہ عالیہ فرما رہے ہیں. مجھے آپ لوگوں کے سامنے ان کی صدارت میں لب کشے کرنے کا موقع ملا. خالق کائنات بزرگوں کے طفیل اس ناچیز کی انشراح صدر فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سمجھنے کی، ہم سب کو مل کے عمل کی توفیق بخشے. محفل سالانہ ہے، اس کا عنوان ہے عید میلاد النبی، جشن میلاد النبی کے حوالے سے. اسی حوالے سے میں نے موضوع کے طور پر قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے.
اگرچہ میری حاضری پہلی ہے لیکن میں نے آپ کے مزاج کو سمجھ لیا ہے. یہ بیٹھا ہوں نا، آپ کے مزاج میں نے سمجھا ہے. ہو سکتا ہے میں آپ کے مزاج کے مطابق آپ کے موضوع پہ پورا نہ اتر سکوں، لیکن میں بھی ایک کچھ مزاج رکھتا ہوں اور آپ سے امید رکھتا ہوں. میں ہو سکتا ہے آپ کے مزاج کے مطابق نہ اتر سکوں، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے مزاج کے مطابق چلیں گے. میں کیونکہ کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، میرے سامنے طلباء ہوتے ہیں، سمجھاتا ہوں، سبق پڑھاتا ہوں. جب تک وہ بولے نا تو میں سمجھتا ہوں میری بات کو سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، میں سور آپ کو نہیں سنا سکوں گا، لیکن آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ حضرت کی نگاہ عنایت ہوگی تو میں کچھ معلومات پیش کروں گا آپ کو، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا. اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. میں بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. بس اگر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہوتے، گھاٹا اور نقصان پانے والوں میں ہوتے. اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے تو نقصان سے ہم بچ گئے ہیں. اس آیت کے تحت ہم نقصان سے کیوں بچے ہیں کہ رب کریم کا فضل اس کی رحمت ہوئی ہمارے اوپر. نقصان کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، تو پھر کیا نقصان ہوتا. ایک اور مقام پہ رب کریم کا ارشاد گرامی ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کریم کرم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے تابع فرمان بن جاتے، سوا تھوڑے لوگوں کے. تم شیطان کی پیروی کرتے، شیطان کے فرما بردار بن جاتے، شیطان کے راستے پر چلتے. گمراہی کا راستہ دکھاتا تمہیں، جہنم کے راستے پہ کھڑا کر دیتا، تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاتا. یہ ہمارا نقصان تھا. پتہ چلا شیطان کے راستے سے بچانے کے لیے رب کریم نے ہمارے اوپر فضل اور رحمت فرمائی ہے. مولا کریم تو نے فضل بھی فرمایا، ہمارے اوپر رحمت بھی فرمائی. تو ہمارے لیے کوئی حکم بھی ہے. رحمت اور نعمت اور فضل یہ ایک ہی معنی کا اعتبار رکھتے ہیں. ہمارے اپنا ایک انداز ہے، ہمارا اپنا ایک اصطلاح ہے، اپنی بنائی ہوئی بات ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے. کسی کو بیٹی دیتا ہے تو کیا کہتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی ہے. یہ ہماری اصطلاح ہے. بیٹا ہو تو نعمت، بیٹی ہو تو رحمت. ورنہ نعمت اور رحمت ایک ہی معنی میں آتے ہیں. بیٹا ہو تو بھی نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. بیٹی دے اللہ تعالیٰ تو بھی نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. نعمت اور رحمت اور فضل ایک معنی میں آتے ہیں. یعنی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ رب فرماتا ہے کہ میں تمہارے اوپر رحم نہ کرتا، رحمت نہ بھیجتا، میں تمہارے اوپر اپنا فضل نہ کرتا، تمہیں اپنی نعمت سے سرفراز نہ فرماتا، تم گھاٹا پانے والوں میں ہوتے، شیطان کے تابع فرمان بن جاتے، شیطان کی اتباع کرتے، راہ راست پہ نہ رہتے، تم گمراہ ہو جاتے. نہ کوئی حضرت صاحب خدمت میں حاضر ہونے والا ہوتا اور نہ کوئی آپ کی درگاہ کے اندر حاضر دینے والا ہوتا، نہ مدینہ طیبہ کا سفر کرنے والا کوئی ہوتا، نہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والا کوئی ہوتا. گمراہی پہ کھڑا کر دیتا تمہیں شیطان. گمراہی سے بچ گئے ہو اس وجہ سے کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی رحمت عطا فرمائی. رب قدیر و رحمت کیا ہے؟ جو تو نے آنکھ دی ہے تو نے، وہ تیری رحمت ہے، نعمت ہے. کان دیا تو نے، نعمت ہے، رحمت ہے. زبان دی ہم بولتے ہیں، اپنی بات دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے، تیری نعمت ہے. یہ پاؤں دی ہم کاروبار کے چل سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ہاتھ دی ہم پکڑ سکتے ہیں، ساری تیری نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. رب قریب تیری نعمتوں کو تیرا اپنا فرمان ہم گنتی کر لگے نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے. تو پھر ایسی کون سی
خاص رحمت و نعمت ہے. اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں تو کہتا ہوں دوسرے مقام پہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب میں نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا، نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت. اے محبوب میں نے تمہیں تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کیا مطلب ٹھہرا؟ مطلب یہ ٹھہرا کہ رب کریم اپنے محبوب کو رحمت بنا کر ہمارے پاس نہ بھیجتا تو ہم خسارے میں ہوتے، شیطان کے فرمان بردار بن جاتے. اب شیطان کے راستے سے بچ گئے ہیں، نقصان و خسارے سے بچ گئے ہیں کیونکہ رب کریم نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، رسول اللہ، تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. میری ابتدائی باتیں ہو سکتا ہے آپ نے بار بار سنی ہوں گی کیونکہ عام باتیں مشہور باتیں میں کر رہا ہوں، لیکن کریم آقا علیہ السلام کا ذکر اگر ایک ہی محفل نے اسی ذکر کو بار بار 10 مرتبہ بیان کیا جائے ہر مرتبہ لذت نہیں ہوتی ہے. عاشق رسول کے دل کو سرور ملتا ہے، ہر مرتبہ نئی لذت لیتا ہے. مومن مسلمان کا دل فرحت میں آتا ہے، ہر مرتبہ نئی مزہ نیا ذوق آتا ہے. میں ابتدائی باتیں اسی سے شروع کروں جو عام فام لوگوں کو سمجھ آنے والی. کریم آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہمارے لیے رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. پھر رب کریم نے حکم فرمایا ہمیں قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب امت سے فرما دیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو، تو چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ. یہ محفل کیوں سجی ہوئی ہے؟ اس وجہ سے سجی ہوئی ہے کہ رب کریم کا حکم ہے تم خوشیاں مناؤ. اور خوشیاں کس انداز سے منائیں؟ خوشی منانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. خوشی منانے کے مختلف انداز. آج دنیا کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیوں مناتے ہو، یہ انداز کیوں اختیار کرتے ہو؟ یا اللہ کے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود میلاد منایا ہے، یہ ہم کہتے ہیں ہمارا منایا ہے. ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں عام طور پہ لوگ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار نے سوموار کے دن کا روزہ رکھا، فرمایا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ پھر روزہ رکھو، تم روزہ رکھ کے میلاد مناؤ بس. اللہ کے بندے ہم کہتے ہیں یہ تو فرمان مصطفیٰ کریم کا. اگر قرآن پاک کی تلاوت آپ نے کی ہوتی، قرآن پاک پڑھا ہوتا تو مسئلہ سمجھ آ جاتا. خوشی کے انداز مختلف ہوتے ہیں. یہ بھی خوشی کا انداز ہے کہ روزہ رکھ کر سرکار کی آمد خوشی منائیں. یہ بھی خوشی کا انداز ہے کہ جلوس نکال کر سرکار کی آمد کی خوشی منائیں. یہ بھی خوشی کا انداز ہے کہ محفل سجا کے خوشی منائیں. کیونکہ رب قدیر ہمیں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب تیرے رب کے طور پر نعمت ہو تو اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. خوب چرچا کس سے کہتے ہیں؟ میں آپ سے بلواؤں گا. خوب چرچا کس سے کہتے ہیں؟ حضرت صاحب قبلہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمانی فرمائی، ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کو عطا فرمائی. موردین کا حلقہ وسیع جو حضرت صاحب قبلہ صاحب مدار کا جو کچھ تھا ان تک پہنچا، ان کو آپ نے پہنچانا بھی ہے، پھیلانا بھی ہے اور عقیدت مندوں کے اوپر نگرانی بھی رکھنی ہے. اور یہ بیٹھ جائیں کمرے کے اندر اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے کمرے کو لاک کر دیں، کوئی اندر آ نہ سکے، باہر جا نہ سکے اور شور مچائیں. خود بھی فرمائیں اور بچوں کو بھی کہیں شور مچانا شروع کر دو کہ اللہ نے ہمارے پر انعام کیا ہے، اللہ نے ہمارے پر نعمت کی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس طرح چرچا ہو جائے گا. چرچا کہتے شہرت کو، مشہوری کو. کیا مشہوری ہو جائے گی اس بات کی؟ نہیں ہوگی. رب کریم فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی آمد پر جشن مناؤ. اس طرح نہیں کہ خاموش ہو کر گھر میں بیٹھ کر مناؤ، بلکہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میرے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. چرچا یہ ہوتا ہے کہ درگاہ حضرت دیوان باغ کے سامنے، باغ علی کے سامنے بیٹھ کر محفل سجا کر نعرے بھی مار کرو، محبوب کا ذکر بھی بلند کر کرو. یہ چرچا کرنا ہے. گھر میں بیٹھ کے چرچا نہیں ہوتا. 12 کا دن آئے جھنڈے اٹھا کر جلوس نکالو. جب موقع آتا ہے لوگوں کو چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کرو ہمارا محبوب جو دکھی دلوں کا سہارا بن کر آیا آج کے دن دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے. لوگوں کو اعلان کرو، گلیوں اور کوچے میں گھوم جاؤ اور بتاؤ لوگوں کو کہ وہ دن ہے جس کا ہم یاد منا رہے ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ کے محبوب اور کائنات کا مالک و مختار نبی ہماری رہبے کے لیے دنیا پر آیا تھا. وہ نبی آیا اس دن. اگر وہ نہ آتا تو پھر ہمیں دولت ایمان نصیب نہ ہوتی، ہم جہنم کا ہی گھر مانتے جس کے طفیل ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے. اگلی بات اور مجھے یاد آ گئی وہ آج کرتا ہوں. دیکھو یہ سمجھنے کا مسئلہ ہے، ذہن نشین کر لینا اس بات کو. لوگ آج کل پھر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یارو نماز روزے کا تمہیں پتہ نہیں ہے،
تم عقیدے کی بات چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہو، نماز روزے کا تمہیں علم نہیں ہے، نماز مسائل کا پتہ نہیں ہے، سیدھے سادے مسلمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدھے سادے مسلمان کسی پڑھے لکھے کے سامنے نہیں آئیں گے، سمجھدار کے سامنے نہیں آئیں گے، جملہ نہیں بولیں گے۔ سیدھے سادہ بندہ جس کو پتہ نہیں ہے نا، اسے کہ یار تمہیں دین کیا سمجھنا ہے، نہ تمہیں نماز کے پتہ چلتا ہے، نہ تمہیں روزوں کا پتہ چلتا ہے، نماز کے تمہیں فرائض کا پتہ نہیں ہے، سنن کا پتہ نہیں ہے، وضو کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، تم چھیڑ کے بیٹھ جاتے۔ عقیدے کو دوستان معظم، عقیدہ سب سے پہلے ہے، عقیدہ سب سے پہلے ہے۔ میں عقیدے کی بات نہیں کرنا چاہتا، وقت زیادہ لگ جائے گا کہ عالم ارواح میں رب کریم نے، میں تھوڑا سا ٹچ دے کے آگے جاتا ہوں۔ رب کریم نے عالم ارواح میں عمل نہیں بتایا تھا، فقط عقیدہ بتایا تھا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے، فرشتہ جب آتا ہے نا لکھنے کے لیے 4 چیزیں لکھتا ہے، سب سے پہلے اس کا عقیدہ لکھتا ہے۔ پھر ماں کے پیٹ سے باہر دنیا پہ بچہ آتا ہے، اس کے کام میں اذان پڑھ کر عقیدہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ عمل بعد میں ہوتا ہے۔ پھر جب انسان بڑا ہوتا ہے، شعور میں آتا ہے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا ہے جب سرکار کا کلمہ نہ پڑھے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اب آپ ایک کرنے جبر ناراض نہ ہو تاکہ میری بات آپ لوگ سمجھ سکیں۔ بے شک اونچی کہتے ہیں لیکن ہو ایک بات عقیدہ سمجھایا جاتا ہے۔ دنیا پہ وقت گزارنے کے بعد اعمال بھی کرتا ہے، عقیدے کی پختگی بھی رکھتا ہے۔ موت آئے گی، سب سے پہلے کہاں پہنچے گا؟ عالم برزخ میں، قبر کے اندر۔ کیا پوچھا جائے گا؟ قبر کے اندر کوئی عالم دین ایک ثابت کر دے، قبر میں پوچھے جائے کہ نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، روزہ رکھتا تھا علاقہ کرتا تھا، تجھے وضو کے فرائض آتے نہیں آتے، نہیں پوچھا جائے گا۔ قبر میں فقط عقیدہ پوچھا جائے گا۔ تو پتہ چلا اہمیت عقیدے کی ہے۔ اور پھر یہ متفق علیہ فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اور جو مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں میں ابھی، اس میں ہر مسلک کے علماء متفق ہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ ایک ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے عمل، اگر کسی کے عمل اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، عقیدہ بھی درست ہے، نجات پا جائے گا۔ اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے، زندگی ساری عمل کرتا رہے، وہ جہنم کے اندر بنے گا اور جہنم سے نکلے گا بھی نہیں کبھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے عقیدہ درست نہیں ہے۔ شیطان کم عبادت گزار نہیں تھا، زمین کا کوئی چپا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ فقط نبی کی تعظیم نہیں کر سکا، رب کریم نے در سے دھکا دیا، بھگا دیا اس کو۔ پھر عقیدہ اگر ایمان مضبوط ہے، میں دوبارہ سوال دہراتا ہوں تاکہ جواب آپ کو راستہ ہو جائے۔ کہتے ہیں عمل کا تمہیں پتہ نہیں، نماز روزے کا پتہ نہیں ہے، وضو کا پتہ نہیں ہے، تم عقیدہ چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہو۔ عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں۔ اگر ایمان مضبوط ہو نا، ایمان مضبوط ہو، بندہ گندا مندہ جو بھی ہو، اگر گناہوں کی وجہ سے بالفرض رب نے بخش دیا تو معاف ہو جائے گا، اگر نہ بخشا رب نے تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل کر بہشت میں جائے گا لازمی۔ یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، کسی مسئلہ کے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ہر مسئلہ کے بندہ اس بات پر متفق ہے کہ اگر عمل اچھے نہیں ہو سکے، نماز نہیں پڑھ سکا، روزہ نہیں رکھ سکا، میں یہاں پہ ایک مثال مجھے یاد آ گئی ہے، حقیقت مثال نہیں ہے، اور شاید ہو سکتا ہے بزرگ جو بیٹھے ہیں ان کو میری بات ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے، ان کو پتہ بھی ہو اس بات کا۔ حضرت غزالی زمان میرے مرشد لجپال قادمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا وصال ہوا تھا نا، ان کے وصال سے ایک دن پہلے لانگے خان باغ میں آپ بھی جا کر دیکھو، اس وقت بھی یہ سلسلہ تھا، نشائی پڑے رہتے تھے پلاٹ کے اندر، نشائی، اور وہ نشائی جواری نشائی جب وقت میں تو اٹھ کے چلے جاتے چوک میں بھیک مانگ کے نشہ پورا کر سارے ادھر پڑے رہتے تھے۔ ایک آدمی گیا، چند آدمی بیٹھے تھے سامنے چائے کے سامنے پھٹے دو، غزالی زمان کے وصال سے ایک دن پہلے، بلکہ وصال والے دن کی بات ہے، تو گیا کہتے ہیں میں کوئی کچھ پیسے دے دو، میں چائے پینی ہے، بہانہ تو ایسے بناتے ہیں نا نشائی لوگ، میں نے چائے پی کے پیسے دے دو۔ جب یہ بات کی تو وہاں پہ اپنے بندے بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، عقیدے کی بحث کر رہے تھے، بات چھیڑی تو عقیدے، اتنے میں بات سنتا رہا، ایک بندہ تھا نا وہ دوسرا خشک لوگوں میں سے، اس نے سرکار کے بارے میں کوئی گستاخی کی، وہ جو نشائی کرا تھا اس نے ٹکا کے دیا تھا کہ میرے نبی کی گستاخی میرے سامنے میں نہیں برداشت کر سکوں گا، اپنے نبی کی گستاخی میں نہیں برداشت کر سکتا، میرے نبی کی گستاخی میرے سامنے، یہ ہے غیرت ایمانی کا تقاضا، غیرت ایمانی کا تقاضا۔ آج اگر کوئی ختم نبوت پر حملہ کرتا ہے تو ہماری غیرت سوئی ہوئی ہوتی ہے، اگر کسی سرکار کی عظمت حملہ کرتا ہے تو ہماری غیرت سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ابھی پرسوں کی بات ہے، تیسرا دن ہے، ٹی وی پہ چھایا ہوا ہے مولوی، جو بندیوں کا مولوی، سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا جس کا نام مفتی طارق مسعود ہے، اس نے بکواس کی ہے، پتہ نہیں آپ نے سنی ہے نہیں سنی، وہ تو
تو اللہ تعالیٰ پر بھی اس نے بکواس نکال دی. وہ کہتے ہیں نبی پاک کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. قرآن پاک صحابہ کرام نے غلط لکھا تو نبی کو پتہ نہیں چل سکا. یہ اس نے پرسوں کی بکواس کی اس نے. اگر ان کو پتہ نہ ہو, قرآن حدیث کو نہ پڑھ سکے تو قصور ہمارا تو نہیں ہے. تو پیچھے سے ایڈ ملتی ہے, پیسہ ملتا ہے, تو وہ اپنے جو کچھ بکواسیں نکال دیتے ہیں. بہرحال وہ کہتا ہے نبی پاک کو علم نہیں تھا. اگر اس کو علم نہ ہو, وہ نبی کا امی کا معنی کیا, امی کا معنی اس نے کہا نبی پاک ان پڑھ تھے, ایک لقب دیا ہوا امی کا ان پڑھ. استغفر اللہ. اسے یہ نہیں قرآن پاک کے اقرا بسم جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ان میں سے, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم الانسان ما لم یعلم. رب وہ ہے جس نے انسان کو جو کچھ نہیں جانتا تھا, محبوب کو سب کچھ سکھا کے بھیجا ہے, سب کچھ پڑھا کے بھیجا ہے. امی کا مطلب یہ ہے دنیا پر کسی کے شاگرد نہیں, کسی کا احسان نہیں سرکار کے اوپر کہ وہ احسان دیتا ہے کہ میں نے آپ کو تعلیم دی, کروایا, میں نے پڑھایا آپ کو, بلکہ اللہ تعالیٰ خود پڑھا کر بھیجا. یہ مقصد ان کا. اگر تمہیں سمجھنا ہو تو قصور ہمارا ہے. دوستان مسلم کوئی بکواس کرنے لگ جاتے ہیں تو ایمانی غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا دفاع کیا جائے. الحمدللہ ہمارے علماء نے اس کے خلاف FIR درج کروا بھی لی ہے. اب آگے حکومت کی مرضی گرفتار حکومت کا پتہ نہیں کیا کرتی ہے حکومت. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقیدہ اگر مضبوط ہو, اس بندے نے کہا گریبان پکڑے تھپڑ لگا دیا, 2 مکے لگا دیا, کہتے میرے نبی کی گستاخی میرے سامنے میں برداشت نہیں کر سکوں گا. اتفاق ایسا ہو, اس کو چھڑوا دیا گیا. اتفاق ایسا, شام کو اس کی طبیعت خراب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. مسجد کا ساتھ مسجد کے مولوی کو اس نے بلایا. کہتا ہے میں نے زندگی ساری عیبوں کے اندر گزاری ہے, بس یہ ہے میرے دل میں سرکار کی محبت تھی, میرا عقیدہ درست تھا. میں چاہتا ہوں پتہ نہیں مجھے موت کب آ جائے, پتہ تو نہیں ہے, مجھے توبہ کروا دیں. اس مولوی صاحب نے توبہ کروائی. توبہ کرنے کے 1 گھنٹہ بعد اس کو موت آ گئی, فوت ہو گیا. تو کل جب صبح ہوئی نہیں کاظم صاحب کا جنازہ, تو اس بندے کا جنازہ کاظم صاحب کے ساتھ پڑھا گیا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے انعام یہ دیا کہ میرے محبوب کی عظمت کی خاطر تو نے اس کو تھپڑ مارا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ سارے اٹھ کر پڑھ جائیں گے, مجھے مار جائیں گے, بڑے لوگ بیٹھے ہو سکتے مجھے قتل کر دیں. کچھ بھی پرواہ نہیں کی, تو نے میرے محبوب کی عظمت کا نام بلند کیا. تو نے غیرت کا تقاضا جو تھا تو نے پورا کر کے دکھایا ہے. رب کے فرمایا میں تیرے عظمت کے ساتھ تیرا جنازہ اٹھواؤں گا. غزالی زمان کا جنازہ کے ساتھ اس کا جنازہ کا کوتا, دونوں کا جنازہ اکٹھے پڑھا گیا ہے. سرکار کی عظمت کی خاطر تھوڑا سی حرکت کرتا ہے, اللہ اتنی انعام کرتا ہے, اتنی بڑا انعام دیتا ہے. اگر ہم سرکار کی محبت میں سرکار کی عظمت کا علم بلند کریں, وقت آنے پر قربان ہونے کے تیار ہو جائیں, کیا رب کریم ہمیں نہیں نوازے گا؟ ضرور نوازے گا. اور قیامت کے دن میں بات کر رہا تھا, عقیدہ اگر مضبوط ہو انسان کا, اگر عمل کی وجہ سے رب نے بخش دیا سبحان اللہ, اس کی مرضی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خدا نہ خاص کر بالفرض اگر نہ بخشا رب کریم نے, گناہوں کی اصلاح ملی اس کو, جس کا عقیدہ سرکار کی ذات کے بارے میں مضبوط ہے, دل میں محبت مصطفیٰ ہے, عشق کو دل کے اندر راسخ کیا ہوا ہے اس نے, تو پھر جہنم کے اندر جا کر اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل کر بیت میں جائے گا لازم. اور جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. بس یہی فرق ہے, یہ وجہ ہے کہ ہم عقیدے کی بات زیادہ کرتے ہیں, عمل کی بات کم کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں عقیدے کو پہلے لے آؤ, عمل کو پہلے لے آؤ, عقیدہ بعد میں سنبھال لیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں عقیدہ مضبوط ہو, عمل اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا, اس کی مرضی نہیں تو اللہ تعالیٰ عقیدے کی وجہ سے بہشت میں ضرور پہنچا دے گا. تو دوستان موسم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب کریم نے حکم فرمایا ہمیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, بس اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو, خوب چرچا کرو. خوب چرچا کس طرح کیا جاتا ہے؟ گھر بیٹھ کر ذکر کرنے سے عظمت ہے, لیکن چرچا کرنا یہ ہوتا ہے چوکوں میں گلیوں میں جا کر اعلان کرو. اور یہ فقط انسان مومن آج کی 1500 سال 1400 سال بعد کی بات نہیں ہے, جب کریم آقا علیہ السلام چنا پہ جلوہ گھر ہوئے تھے. مجھے لکھا کتاب میرے پاس ہے, آپ کے بعد میں جو باتیں کروں گی اس کتاب کی, کتاب میں در منظم, یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی لکھی کتاب ہے. اور شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ کون ہیں؟ برِ صغیر میں پاکستان, ہندوستان,
بنگلہ دیش وغیرہ برِ صغیر کے جتنی ممالک ہیں، برِ صغیر کے اندر جتنی مذہب کے علماء ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی، جتنے بھی علماء ہیں، سب کے لیے حدیث پاک کے استاد ہیں اور سب ان کو استاد مانتے ہیں. اور پھر ایک کتاب کی تصدیق کی ہے، تقریر جس کو کہتے ہیں. تقریر ہوتے کتاب پڑھ کے اس کے اوپر کمنٹس لکھنا، ریمارکس دینا، یہ کتاب کیسی ہے، اس کو تقریر کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر. تقریر لکھی ہے دیوبندیوں کی چوٹی کا عالم مولوی اشرف علی تھانوی کا پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس پہ تقریر لکھی. میں جو کچھ کتاب میں لکھا ہے میرا اپنا عقیدہ اعتقاد بھی یہی ہے، اور میں اپنے بزرگوں کو اسی راستے پہ دیکھتا آیا ہوں، اور بزرگوں کی کتابیں جو پڑھی وہ بھی اسی عقیدے پر تھے. یہ آج کل کی بات نہیں ہے. تو فرمایا اس کتاب کو پڑھو، اس کے پڑھنے سے تمہارے دل کے اندر نبی کی محبت کا جذبہ ابھرے گا اور سرکار کی میلاد کی محفل سجانے کا تمہیں جذبہ پیدا ہوگا. یہ کس نے لکھا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، دیوبندیوں کے چوٹی کے عالم کا پیر و مرشد، استاد بھی اور پیر بھی ہے. وہ لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ عبدالحق مجلس کی یہ کتاب ہے دور منسم، اس کو پڑھو تمہارے اندر نبی پاک میں محبت پیدا ہوگی اور میلاد پاک کی محفل سجانے کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ فرما رہے ہیں کہ کیا جب سرکار کی آمد پاک ہوئی نا، سرکار کی ولادت مقدسہ ہوئی، تو کریم آقا علیہ السلام کی ولادت پر اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں جھنڈا اٹھاؤ، 3 جھنڈے، ایک مشرق میں لگاؤ، ایک مغرب میں، اور ایک کعبے کی چھت پر جھنڈا لگاؤ. جھنڈے لگا کر پھر تم جھنڈے پکڑ لو اور گروہ بنا لو، گروہ بنا کر پوری دنیا کا گشت کرو، گلی کونے میں جا کر اعلان کرو آج اجڑی دنیا کو آباد کرنا نبی دنیا پہ جلوہ گاہ ہو چکا. پتہ چلا اس طرح اعلان کرنا، چرچا کرنا اس طرح ہوتا ہے. جھنڈے اٹھاؤ اور گلی کوچے میں پھیل جاؤ، چوکوں میں گلی میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بتاؤ آپ اس نبی کی ہم خوشی منا رہے ہیں جس نبی کے طفیل لب کبیر ہمیں دولت ایمان عطا فرمائے. اور پھر آخری بات عرض کرتا ہوں، اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، حدیث پاک میں دکھا سکتا ہوں. شیخ عبدالحق مددیر فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی سے اٹھے یا اپنے گھر سے جا رہے تھے، ایک خلیفہ صاحب رسول صاحب تھے. وہ صاحب رسول فرماتے ہیں کہ ہم گزرے ایک گھر سے جن کا حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. میرے آخری بات ہے لیکن ہے کہ توجہ سماعت فرمائیے. حضرت عامر انصاری کا گھر تھا، وہاں سے آواز آ رہی تھی. ہم نے توجہ کی تو نبی پاک ان کے میلاد پاک بیان کر رہا تھا، سرکار کی ولادت کا تذکرہ کر رہا تھا. جس طرح کی اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے ولادت کا تذکرہ کہ سرکار کی جب ولادت ہوئی، بی بی صاحبہ اماں آمنہ رضی اللہ فرماتی ہیں مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی تو فرشتہ آسمان سے سفید رنگ کی پارچے سفید جسم تھا، نور کی لائٹیں نکل رہی تھی، اس نے آ کر پار میرے سینے پہ مارا، میں کی تکلیف ختم ہوگی، مجھے راحت اور سکون مل گیا. پھر میرے سامنے ایک پیالہ لایا گیا، اس کے اندر دودھ کی طرح سفید چیز تھی، شہد سے زیادہ میٹھی تھی، برف کی طرح ٹھنڈی تھی. میں نے اس کو نوش فرمایا، میرا دل بہار ہو گیا. سارا جب منی نور مجھ سے نور کا ظہور ہوا. ادات لقصور الشام، میں نے ملک کے سعودی عرب کے اندر ساتھ اجازت مقدس تھا، میں اپنے گھر مکہ المکرمہ میں گھر کے کمرے کے اندر رہتے ہوئے اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ میں نے کمرے کے اندر رہ کر مشرق کو مغرب کو بھی دیکھ لیا اور ملک کے شام کے بادشاہوں کے محل جو تھے ان کو بھی میں نے اپنے آنکھ سے دیکھ لیا. یہ ہے میلاد مقدس سرکار کا. میلاد اسی کو کہتے ہیں، سرکار کی ولادت کا تذکرہ، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے. تو سرکار کی ولادت کا تذکرہ آمنہ رضی اللہ عنہ فرمایا، میں وہی عرض کر رہا ہوں. فرماتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، میں نے گھر کی کمرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی آنکھ سرکار کی نورانیت کی وجہ سے کمرہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا. میں نے اس نورانیت کی وجہ سے مشرق سے مغرب کو دیکھا اور سرکار ملک کے شام کے بادشاہوں کے جو محل تھے ان کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو یہ تذکرہ حضرت عامر اپنے گھر والوں کو، کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے سنا رہے ہیں. کریم آقا اسلام لجپال نبی تھے، بے تکلف، جس کے ساتھ بے تکلف ہی ہوتے نا پھر بے تکلف چلے جاتے تھے. سرکار اندر تشریف لے گئے. جب اندر کے حضرت عامر رضی اللہ عامر انصاری رضی اللہ جب دیکھا، کھڑے ہو کر استقبال کیا اور کہا لوگوں جس نبی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ولادت کا ذکر کر رہا ہوں، ہماری خوش قسمتی ہے، نصیبی ہے کہ وہ سرکار خود جلوہ گر ہو چکی ہے. خوشی منائی سب نے. پھر حضرت عامر انصاری سرکار نے پوچھا ماہذا یہ کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ کس نے پوچھا؟ کریم آقا نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟
حضرت عامر انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میلاد مقدسہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، میلاد مقدس منا رہے ہیں، میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ تو آپ کا میلاد منا رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں؟ تاکہ آنے والے قیامت تک لوگوں کے لیے ایک سند بن جائے، سرکار کی مقدس زبان سے نکلے کلمات لوگوں کے لیے سند ہوگی۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا کریم آقا اسلام نے فرمایا جو کچھ تو کر رہا ہے فتح اللہ ابواب الرحمت لک، رب کریم نے تیرے لیے اس وجہ سے میلاد پاک کی محفل سجانے کی وجہ سے، خوشی منانے کی وجہ سے رب کریم نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، رب تعالی نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی۔ رب قدیر نے ابواب رحمت کا رباب رحمت ہی لگا، رب نے اپنی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھول دے ہیں، اور فرشتوں کو حکم فرمایا ہے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اے عامر انصاری تیرے سمیت جو بھی محفل میں شریک ہے سب کے لیے فرشتوں کو حکم دیا بخشش کی دعا کرتے رہو، مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، استاد ہوتا ہے پڑھانے والا، وہ طالب علموں کو اجازت دیتا ہے اگر کوئی سوال تمہارے ذہن میں ہے تو کر دو، اگر بعض اوقات بھی ہوتا ہے طالب علم کے ذہن میں سوال نہیں آتا تو موت جیسا کہ ناقص استاد نہ ہو کامل استاد ہو تو پھر خود سوال قائم کر کے اس کا جواب خود دے دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ جواب دیجیے گا کہ کریم رب تعالیٰ بخشنے والا وہ ہے کہ نہیں ہے؟ بخشش اس نے کرنی ہے کسی اور نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نام معاف کرنے ہیں نا۔ فرما دیتا ہے عامر انصاری تو نے جو محفل سجائی ہے اس محفل جانے کی وجہ سے تیرے بھی اور محفل میں آنے والوں کو بھی، میری طرف توجہ فرمائیں، اس محفل میں آنے والوں کو گناہ میں نے معاف کر دیے، تیرے گناہ بھی معاف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا نا، نبی پاک اعلان کر دیتے، رب نے اعلان فرما دیا ہے، لیکن سرکار نے نہیں فرمایا، اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں تم ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو علماء فرماتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ رب کریم ایک تو بتانا چاہتا ہے میلاد پاک کی محفل کی عظمت بتانا چاہتا ہے کہ قیامت تک جو بھی بندہ محفل سجائے گا اور جو بھی محفل میں جائے گا محبت اور خلوص کے ساتھ فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور دوسرا بتانا مقصود ہے، رب کریم بتانا چاہتا ہے، رب کا منشا یہ ہے کہ آپ سب نے ابھی گواہی دی ہے بخشنے والا رب تعالیٰ ہے۔ رب چاہتا میں اعلان کر دوں بخشوں گا میں، جو کچھ تم مانگو گے دوں گا میں، عطا میں کرتا ہوں لیکن دیتا وسیلے کے ساتھ ہوں، بغیر وسیلے کے نہیں دیتا۔ فرشتے وسیلہ بنیں گے، مانگیں گے مجھ سے، میں ان کے وسیلے تمہیں بخش دوں گا، معاف فرماؤں۔ یہ بات ختم ہوئی، میں حدیث کی پوری وضاحت نہیں کر رہا، آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتے آگے جا رہا ہوں، بات ختم کرنے کی طرف آتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب حضرت عامر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ نے بیان کر دی فضیلت، آپ کچھ حوالے سے ارشاد فرمائیں گے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میلاد پاک محفل میں جیسے میں بیان کر رہا تھا، آپ کی ولادت کا تذکرہ کر رہا تھا، آپ بھی کرنے والے میں کچھ کلمات ارشاد فرما دیجیے۔ کس نے کہا؟ حضرت عامر انصاری نے، جو محفل سجا کے بیٹھے تھے نا، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ ارشاد فرمائیے۔ سرکار نے جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، الدر المنظم۔ تقریر کس کی لکھی ہے؟ کتاب شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی ہے، اور تقریر لکھی ہے حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، دیوبندیوں کا پیر مرشد کی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا مجھ سے سنتے تو سنو توجہ کے ساتھ، اور تم بھی توجہ کے ساتھ سنو۔ کریم آقا فرمایا من فعل فعلوں کا، جو تیری طرح کرے گا، اور یہ عمومیت کے دعوت کرتے ہیں قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص، سرکار نے قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص جو اس طرح کرے گا جس طرح تو نے کیا ہے، اپنے گھر کے اندر محفل سجا کے بیٹھا ہے، مسجد میں محفل سجائے، گھر میں میرے محفل سجائے، چوک میں گلی میں محفل سجائے، کام یہی کرے کہ میرے میلاد کی محفل سجائے۔ فرمایا یغفر اللہ لہو کما غفر لکا، جس طرح رب تیری بخشش کیا دے ان سب کے طرح بخشش فرما دے۔ جس طرح تیری بخشش ہو گئی ہے، رب تعالیٰ اس مجمع کی بخشش ہو گئی ہے، رب کریم قیامت تک کے والا جو بھی بندہ محبت اور خلوص کے ساتھ میرا میلاد منائے گا، میری محفل سجائے گا،
اور میرے اوصاف لوگوں کو بتائے گا، میری ولادت کا تذکرہ کرے گا، میرے قد و خال بتائے گا، میرے ملیار کو زلفوں کا ذکر کرے گا، طٰہٰ کے تاج کا ذکر کرے گا، وضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرے گا، علم نشرح کے سینے کا ذکر کرے گا، میرے ہر عضو کا ذکر کرے گا، مازاغی آنکھوں کا ذکر کرے گا، ابرو کا ذکر کرے گا، لوگوں کو بتائے گا میرے محبوب کا حسن کتنی تھا۔ جب بتائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دے گا جو بھی اس محفل کو سجائے گا۔ چلا میلاد پاک محفل سجانا، میلاد پاک منانا، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری نہیں کہ دیگیں پکائی جائیں اور لنگر چلائے جائیں، قورمے بنائے جائیں۔ اگر خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھولے بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ سرکار چھولوں کو منظور فرماتے ہیں، چھولوں کو کبھی ادھر رکھتے ہیں، کبھی ادھر ڈالتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یا سمجھ یہ کیا فرمایا، محبت کے ساتھ میرے میلاد کے چھولے انہیں بھیجے ہیں، انہیں کو ساتھ پیار فرمایا۔ اپنی حیثیت کے مطابق جب بندہ یہ کرتا ہے، سرکار کا میلاد سجاتا ہے گھر کے اندر اپنی حیثیت کے مطابق، تو یہ بخشش کا سامان بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی بھی ہوتی ہے، رحمت بھی برستی ہے، اور سرکار کی نگاہوں کے اندر بھی بندہ مقبول ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرماتا ہے، اس کو گناہوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، اسباب نہیں ہونے دیتا گناہوں کے۔ یہ میلاد پاکی محفل کی برکت کے ذریعے سے۔ تو دوستانی محسن باتیں تو خود کچھ ہیں، کتاب ساری میلاد پر ہی لکھی ہے، ساری کتاب تو پڑھ کے میں سنا نہیں سکتا۔ بہرحال جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کیے ہیں، آپ نے مہربانی فرمائی ہے، میری بات کو توجہ سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ خالق کائنات حضرت صاحب کربلا بھی تا قیامت کی تا دیر قائم رکھے، اور اس طرح کی محفلیں جس طرح حضرت سجاتے ہیں، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صاحب مزار کا فیض اللہ تعالیٰ عام فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔